بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی اخبار میں، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاؤں۔ میرے لیے تو وہ کہانی بہت عجیب اور نئی سی تھی، لیکن ایک معلوماتی چیز تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک فوجی ہے، اس نے اپنا ذکر بتایا کہ میں فوجی تھا اور میں فوج کے کام کی وجہ سے اکثر شہر سے باہر رہتا تھا، گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی میری والدہ کے ساتھ رہا کرتی تھی اور میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں 2 ہفتے 3 ہفتے میں چکر لگایا کرتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینہ بھی ہو جاتا تھا، گھر کا چکر نہیں لگ رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں اپنے گیا ہوا تھا تو مجھے اطلاع آئی کہ میری بیوی، 1 سال ہوا تھا میری شادی کو، تو مجھے اطلاع آئی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ تو اتنی جوان اور صحت مند تھی اور سب کچھ تھا، اچانک کیسے انتقال ہو گیا؟ میری حالت بری ہو گئی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں پریشان حالت میں فوراً گھر کی طرف آیا اور میں نے آ کے اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ یہ کیا ہو گیا؟ والدہ بھی روتی رہی اور بیٹھی رہی، کہنے لگی سمجھ نہ آیا، بس کرنٹ لگا ہے، سنا ہے، اس سے ایک دم وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ وہ۔ میں جب پہنچا تھا تو تقریباً وہ لوگ میری بیوی کو دفنا چکے تھے اور میں آخری دیدار بھی نہ کر سکا تھا۔ تو میرا دل بڑا پریشان اور دکھی تھا اس کے لیے کہ میری اتنی اچھی بیوی، اس نے کتنے اچھے سے میری ماں کو سنبھال لیا تھا، گھر میں کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، میری ماں کی ہر طرح سے وہ خیر و عافیت رکھتی تھی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کے جانے سے۔ خیر وقت اس طرح گزرنے لگا۔ میں ایک دن قبرستان گیا، میری بیوی مطلب مجھے خواب میں آئی کہ اور آ کے کہہ رہی کہ مجھے دیکھنے نہیں آؤ گی قبر پہ؟ تو میں ابھی تک قبرستان نہیں گیا ہوا تھا، میں والدہ سے پوچھ کے اس کی قبر پر گیا۔ جب میں اس کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا 5 لوگ اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، 5 مرد کھڑے ہوئے۔ میں یہ دیکھ کے واپس آ گیا۔ میں نے آ کے والدہ کو بتایا کہ والدہ اس کی قبر پہ تو 5 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ایسی کیا بات ہے؟ والدہ کہنے لگی ہاں یہ مجھے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ 5 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور تمہاری بیوی اچھے کردار کی نہیں تھی۔ اصل میں یہ سارے مرد اس کے عاشق تھے اور اس کو جانتے تھے، اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ پہنچے ہوئے۔ یہ سن کر تو مجھے اور بھی دکھ ہوا کہ یا اللہ میں اس کو کتنا اچھا سمجھتا تھا، اب اس کی ایسی کیسے حالت نکل آئی، ایسے کیسے نکل آیا کہ وہ اتنی خراب ہے۔ اب اس بات کو سن کے کر کے تو میرا اور بھی دل دکھا ہوا تھا، میں پریشان تھا کہ مجھے ایک دن یہ ہوا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پہ دوبارہ جاتا ہوں اور دیکھ کے آتا ہوں۔ اس نے مجھے خواب میں آ کے کیوں کہا کہ تم میری قبر پہ نہیں آتے؟ کہنے لگے ایک دن جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 4-5 مرد پڑے ہیں جو میں زیادہ ہی آگے کھڑے ہوئے تھے اس کے قبر پہ۔ میں جیسے قریب پہنچا تو وہ لوگ چلے گئے کہیں اور میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بیوی کی قبر میں آگے کو ذرا سا چھید کر کے جھانکوں، تھوڑی سی مجھے ٹوٹی بھی لگ رہی تھی کونے سے، تو میں نے تھوڑا سا اس کو اور کھولا چونکہ میں فوجی تھا، ڈر تھا، مجھے ڈر نہیں لگا۔ میں نے جلدی سے وہ قبر تھوڑی سی کھودی اور اندر جھانک کے دیکھا کیا ہے۔ جب میں نے جھانکا تو دیکھا اندر روشنی تھی، بہت ساری روشنی آ رہی ہے کافی تیز۔ تو میں نے کہا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر جو میں نے اور کھول کے دیکھا تو قبر کے اندر سے ایک راستہ تھا جہاں ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا، کافی بڑا کمرہ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ عورتیں لگ رہی تھیں ایسے کر کے، جیسے محلے کی عورتیں ہوتی ہیں اس طرح بیٹھی ہوئی تھیں، اور کوئی عورت رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کے میں بہت ڈرا۔ جب میں نیچے اتر گیا قبر میں اور میں نے اور چپکے سے جا کے دیکھا تو وہ عورت جو رسیوں سے باندھی ہوئی تھی وہ میری بیوی تھی۔ میں یہ دیکھ کے تو بہت ہی حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا، میری بیوی؟ اور جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اس کے بعد وہ کچھ محلے کی جانی پہچانی عورتیں لگ رہی تھیں، اور ایک عورت بہت زیادہ بال سر کے آگے جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی جھوم رہی تھی۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ جب میں نے اس کو اور ادھر ادھر سے دیکھا تو وہ میری والدہ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ میری والدہ یہاں تک کیسے پہنچ گئیں؟ کیا میری والدہ کا یہ حال ہے؟ میں بہت ہی پریشان ہوا کہ ماجرا کیا ہے، میرے پیچھے یہ لوگ کیا کیا کرتے رہے۔ میں نے کیا کیا، میں فوراً قبر سے باہر آیا اور آ کے میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ اور پولیس کو ساری واردات بتائی۔ میرے فون پہ فوراً ہی پولیس پہنچ گئی۔ اور جب پولیس جس دوران آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ قبر کے کونے پہ ایک جھاڑیوں سے راستہ بنا کے بند کیا ہوا تھا۔ وہ جھاڑیاں اور وہ پودے جب میں نے ہٹائے تو وہاں سے ایک راستہ تھا جو اندر قبر کی طرف جاتا تھا۔
تو میں نے اس کو واپس اسی طرح ڈھک دیا کہ کسی کو شک نہ ہو، اور میں پولیس کا انتظار کرنے لگا۔ پولیس پہنچ گئی، جیسے ہی پولیس پہنچی تو اس نے قبر کھود کے سب اندر گھس گئی اور ساری عورتوں کو اور سب کو پکڑ کے لے آئے، اور جس عورت کو پکڑا تھا اس کی شکل میری والدہ سے ملتی ہوئی تھی، تو وہ والدہ کی ٹائپ لگ رہی تھی۔ تو کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی، تم ہمیں نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے، بس ہمارا وقت بالکل قریب تھا، ابھی ہم اس کی بلی چڑھا دیتے تو ہمیں سب کچھ مل جاتا، بس ہم اس کی بلی چڑھا دیتے ہمارے سارے کام پورے ہو جاتے۔ تو بلی کس کی چڑھانی تھی؟ میری بیوی کی۔ اللہ، یہ دیکھ کے تو میں بہت ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کی بلی چڑھانی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو رسیوں سے کھولا اور یہ کیا، اور جلدی سے اس کو لے کے پولیس سے پوچھ کے اس کو اپنے گھر لے کے آ گیا۔ جب میں گھر لے کے آیا اور میں نے اس سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے بتایا کہ کچھ عورتیں محلے کی بہت خراب ہو گئی تھیں، کسی جادوگرنی عورت سے مل گئی تھیں اور انہوں نے مل ملا کے اماں کو بھی قتل کر دیا تھا، اماں کو مار دیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اماں کو مار دیا ہے تو وہ مجھے بھی پکڑ کے پھر اس طرح لے گئیں، اور یہ ساری ان کی کری کرائی ہے کہ انہوں نے پھر آپ کو اطلاع دی کہ میں مر گئی ہوں اور والدہ کی جگہ اس عورت کو بٹھا دیا۔ آپ والدہ ہی سمجھتے رہے، خود یہ جادوگرنی تھی، اس نے کچھ ایسا نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ وہ والدہ کی شکل لگ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھ سکا مرتے ہوئے، اور میں نے ان کو آخری چہرہ بھی نہ دیکھا، اتنا اس کو دکھ ہوا اس شخص کو۔ وہ فوجی کہنے لگا کہ میں بہت ہی دکھی ہو گیا، اور میرے سمجھ میں نہ آئے کہ یا اللہ، میں تو ان کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں، میں تو اپنے وطن کی حفاظت کر رہا ہوں اور سرحد پہ کھڑا ہوں، اور میرے گھر کا یہ حال ہوا، اور یہی محلے کی عورتوں نے مل کے کیا۔ اس میں سے ایک جادوگرنی ٹائپ عورت تھی اور شیطان تھی وہ، اور دوسرے مذہب کی، اس نے بہکا کے سب کو یہ کر دیا، اور میری بیوی کی بلی چڑھاتے وہ ابھی کسی پہ تو ان کے سارے کام ہو جاتے۔ وہ پورا گروہ پکڑا چلا گیا جو برائی کا دھندا کرتے تھے اور یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھی ایک اچھے کارنامہ انجام دینے کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے یہاں پر سب کو پکڑوا کے بہت داد لی سب سے، لیکن مجھے افسوس ہے اس چیز کا کہ میری والدہ کو میں آخری وقت نہ دیکھ سکا، میں اپنی والدہ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا دل بہت دکھتا ہے، میں آج بھی اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں اور روتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو صحیح رکھا۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں، پھر میں سوچتا تھا کہاں رکھوں گا، میں تو فوجی ہوں، اب میں اپنے وہاں جاؤں گا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکالا اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے آ گیا۔ تو آپ نے دیکھا، جب ہم انسان اکیلا کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی برائی اور اس کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے ہیں لوگ، اور اس طرح ان کا فائدہ لیتے ہیں ناجائز۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں برے لوگوں سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔